عید ہر مسلمان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے اور پوری اسلامی دنیا میں جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی تقریباً 16 کروڑ عوام اس دن کا بے صبری سے انتظار کرتی ہے، لیکن اس سال ان 16 کروڑ میں سے 2 کروڑ سے زائد سیلاب زدگان کی عید پر امید کیسے ہوگی؟ آج کی دوسری کہانی یہی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سیلاب زدگان کی عید کیسے گزرے گی، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کچھ نامور شخصیات کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں صوبہ بلوچستان سے، جہاں ہمارے نمائندہ خلیل احمد کی رحیلہ دورانی سے ملاقات ہوئی، جو کہ ایک صوبائی وزیر بھی ہیں، فوکل پرسن بھی ہے سیلاب کے لیے، لیکن ان کا زیادہ تر کام NGO سیکٹر میں نظر آتا ہے۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب نے جہاں صوبہ پشتونخوا، پنجاب اور سندھ میں بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی، وہاں بلوچستان بھی اس سے محفوظ نہیں رہا۔ بلوچستان کے 12 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے، لیکن سب سے زیادہ تباہی ضلع جعفر آباد اور نصیر آباد میں ہوئی، جہاں لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئی، مواصلات اور بجلی کا نظام دھرم برہم ہو گیا، جبکہ لاکھوں افراد اس وقت کیمپوں میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے حکومت بلوچستان، غیر سرکاری تنظیمیں اور عالمی ادارے اپنی حد تک کوششیں کر رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اس بارے میں سیلاب کے حوالے سے بلوچستان حکومت کی فوکل پرسن مس رحیلہ دورانی سے بات چیت کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور حکومت ان لوگوں کی بحالی اور وہ کس حد تک پر امید ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں دوبارہ جلد اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور جیسا وہ ماضی میں رہ رہے تھے ویسے ہی اپنے گھر بار چلائیں گے۔ جی رحیلہ، آپ بتائیں گے کہ بلوچستان میں سیلاب سے کتنا نقصان ہوا اور کتنے لوگ متاثر ہوئے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے یعنی بزرگ تک یہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی لیکن ہم نے ایسی تباہی نہیں دیکھی۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان اور پھر بلوچستان میں تو سیلاب کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے جس کے لیے ہم لوگ بالکل تیار نہیں تھے، اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تباہی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اتنا اچانک حملہ تھا اور تقریباً 11 لاکھ ہمارے پاس IDPs آئے ہیں، جس میں سے 6 لاکھ جو ہیں وہ سندھ کے ہیں۔ جو آفت اس قسم کی آتی ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں، تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اعمال بھی درست کرنے چاہیے، اور ان اعمال میں جو ہے اس سیلاب کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، چیزیں ہیں جو ہم اس میں بھی بڑے سنسیئر طریقے سے یہ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اب بلوچستان میں IDPs کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے بجائے کہ کمی ہونے کے۔ اس وقت کوئٹہ میں صرف آپ کے نان آفیشل جو 100 کیمپس جو ہیں وہ انکریز کر گئے ہیں۔ کوئی گھر میں لے کے رہ رہا ہے، کوئی اپنے طور پہ کیمپ لگایا ہے وہ اس نے، کیونکہ وہ ہمارے کیمپس میں سوشل کچھ ان کی پرابلمز ہے اس کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو دن بدن جو ہے متاثرین کی تعداد پلس ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت جو اس کے پاس ریسورسز ہیں، جو اس کے پاس فنڈ اویلیبل ہے، پہلے ابتدائی مد میں وزیر اعلیٰ صاحب نے 20 کروڑ روپے جو ہے تمام کمشنرز اور جو ہے ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے وہ ریلیز کیے تاکہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ان کی ریسکیو پلس ریلیف کا کام کریں۔ تو اس کے بعد پھر تمام MPs کو انہوں نے انسٹرکشنز دی کہ 1-1 کروڑ اپنے ترقیاتی فنڈ سے کاٹ کر اس مد میں دیں، جو کہ انہوں نے کیا، اور وہ آہستہ آہستہ وہ پروسیجر میں ہے، اور وہ جو چیزیں جیسے جیسے جہاں جہاں ضرورت کے تحت وہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ رحیلہ، آپ بتائیں گی کہ یہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں بے گھر ہوئے ہیں، اس کیمپوں میں پڑے، کس حد تک آپ پر امید ہیں دوبارہ اپنی یہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکیں گے یا کوئی نا امیدی ہے آپ کو؟ آئی ایم ناٹ ہوپ لیس۔ مسلمان کبھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے اس کو، اور ویسے بھی میں اس میری اپنی شخصیت ہے، میں کبھی ہوپ لیس نہیں ہوتی، اور میری ہوپ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ واپس جائیں گے۔ ہاں، دس از اے ویری ویری بگ چیلنج۔ یہ جو 10 لاکھ لوگ ہیں یہ جلد اپنی گھروں کو جائیں گے، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا، اور قوم، سول سوسائٹی اور معاشرے کے ہر فرد کو ان کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ غیروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے وسائل کو اگر بروئے کار لائے۔ خلیل احمد، ڈان نیوز، کوئٹہ۔ تو ایک طرف تو صوبہ بلوچستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن دوسری طرف امید پھر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک سے واپس آ کر ہم آپ کی ابرار الحق سے بات کروائیں گے، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضلع دادو میں جوئی شہر میں سیلاب زدگان عید کیسے منائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔